خاص تھا اس کے نیکیاں ضائع ہو جائیں، اس کی نمازیں پڑھی ہوئی ضائع ہو جائیں، اس کے رکھے ہوئے روزے ضائع ہو جائیں، اس کے صدقہ ادا کیا ہوا زکاتیں دی ہوئی ضائع ہو جائیں، اس کے اعتکافات ضائع ہو جائیں، اس کے جناب نفل و نوافل ذکر اذکار ضائع ہو جائیں۔ اس لیے سب سے پہلے شرکی اعمال سے، شرکی اقوال سے، شرکی افعال سے بچنا ضروری ہے کہ اس کے کلمات، اس کی زبان سے اگر ایک کلمہ بھی شرک کا نکل گیا، اللہ اس کی ساری زندگی کی عبادات کو ضائع کر دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، شریعت کے پیغامات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل ہیں۔ صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک غلام ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول علیہ السلام کو مبارک دیتے ہیں کہ آپ کا فلاں غلام شہید ہو گیا ہے، شہادت کی مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التي اخذها من المغانم لم تصبها المقاسم تشعل علیہ نارا۔ میرے صحابہ تم تو مبارکیں دیتے ہو، اس غلام نے مال غنیمت میں سے، بیت المال میں سے ایک چادر کو اٹھا لیا تھا، اس چادر کی خیانت کی وجہ سے آج اس پر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ وہ چادر اس کی نہیں تھی، کسی مسلمان بھائی کی تھی، اس نے خیانت کی تھی، خیانت کی وجہ سے آج اس پر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ ایک صحابی اٹھتا ہے، گھر میں چلا جاتا ہے، 2 چمڑے کے تسمے اٹھا کر واپس لے آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ ضرورت کے تحت چمڑے کے میں 2 تسمے لے گیا تھا، یہ میرے تسمے نہیں تھے، کسی بھائی کے ہیں، یہ میں واپس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تو نے اچھا کیا، یہ حقیقت میں چمڑے کے تسمے نہیں ہیں بلکہ شراکان من النار، یہ تو جہنم کی آگ کے تسمے، کہ ان 2 تسموں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا تھا۔ آج دیکھیں کتنے لاکھوں کی، ہزاروں کی، کروڑوں کی خیانتیں ہیں، لوگوں کے حق تلفی ہے، لوگوں کے قرض لے کر مارے ہوئے ہیں، لوگوں کے حقوق کو دبایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تھے نا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، تو آپ نے فرمایا اس پر